بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح میت عمل کتاب کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی عبارت ہے والقاف لتشبیہ نحو زید کالاسد وقد تکون زائدۃ نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء ومذ ومنذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ ای ابتداء عدم رؤیۃ ایاہ کان یوم الجمعۃ الی الآن وقد تكونان بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين أي جميع مدة انقطاع رؤيته إياه يومان ورب للتقليل ولا يكون مجرورها إلا نكرة موصوفة ولا يكون متعلقه إلا فعلا ماضيا نحو رب رجل كريم لقيته وقد تدخل ولا الضمير المبهم ولا يكون تمجيزه إلا نكرة موصوفة نحو ربه رجل جوادا لقيته۔ اب اس عبارت کی ترکیب کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے پڑھا کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، تو کاف کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ کاف جو تشبیہ کا ہوتا ہے یہ ظرف لغو نہیں ہوتا۔ جس طرح پیچھے من بیانیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ظرف لغو نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، اسی طرح جو کاف ہوتا ہے تشبیہ کے لیے یہ بھی ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، یہ ظرف لغو نہیں ہوتا۔ تو ترکیب کرتے ہیں والکاف للتشبیہ، واو نئے جملہ کے شروع میں آئی استنافیہ، اور اگر کاف حرف جار کا پیچھے والے حرف جار پر عطف کرنا ہو تو اس صورت میں پھر واو عاطفہ ہو جائے گی۔ تو الکاف یہ یہاں پر مبتدا ہے۔ یہ پیچھے بات بتائی تھی کہ حروف جارہ میں سے وہ حروف کے جو یک حرفی ہیں ان کو نحوی حضرات ان کے اسم کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی معرف باللام ان کو تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح کاف یک حرفی تھا تو اس کو الکاف کہا، با یک حرفی تھا تو البا کہا، تا یک حرفی ہے تو اس کو تاؤ کہیں گے۔ تو باقی جو دو حرفی ہیں یہ اس سے زائد ہیں تو ان کو پھر ان کے مسمہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی جو ان کی شکل ہے اسے ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ جس طرح من تھا تو من کا من ہی رہا، الہ کا الہ ہی رہا۔ تو ترکیب کرتے ہیں تو الکاف مبتدا للتشبیہ لام جارہ التشبیہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ہو جائیں گے ثابتن کے یا ثابتتن کے، کیونکہ حروف میں دونوں چیزوں کا اعتبار کر سکتے ہیں، تذکیر کا بھی اور تانیث کا بھی۔ تو ثابتتن کا متعلق کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ثابتتن صیغہ صفت یزم اس میں اس کا فاعل راجع بس و مبتدا، صیغہ صفت اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ آگے ہے نحو زید کالاسدی، نحو مضاف زید کالاسدی مراد لفظ مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، مثال مضاف عازم مضاف الیہ راجع بس ہوئے کاف تشبیہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ زید کالاسد کی الگ سے ترکیب کریں تو زید مبتدا کاف جارہ الاسد مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر متعلق ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت واضح فاعل راجع بس مبتدا صیغہ صفت اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ اسمی اور خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ۔ آگے ہے وقت تکون زائدتن، تو واو نئے جملہ کے شروع میں آئی استنافیہ، قد تحقیق مع تقلیل، تکون فعل از افعال ناقصہ، صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، تو اس کے اندر ہے ضمیر اس کا اسم ہے، زائدتن یہ اس کی خبر ہے شبہ جملہ اسمی ہو کر، زائدتن اس میں مفعول کا صیغہ واحد مؤنث کا، اس میں ضمیر اس کا فاعل راجع بس ہوئے فعل ناقص کا اسم اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اس کے بعد نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، نحو مضاف قول پھر مضاف حاضمر ذوالحال تعالی فعل ماضی ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے ذوالحال فعل فاعل جملہ ہو کر حال ذوالحال حال مل کر قول کا مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ لیس کمثلہ شیء مراد لفظ بدل، مبدل منہ بدل مل کر یہ نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا محذوف مثال ہو کی، وہ مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ۔ الگ سے ترکیب کریں تو لیسا فعل از افعال ناقصہ، کاف حرف جر زائد، حروف جارہ زائدہ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پیچھے بھی بات آئی تھی کہ وہ جب بھی ترکیب کے اندر واقع ہوں گے تو ان کو ظرف لغو یا ظرف مستقر نہیں بناتے، ان کو کچھ بھی نہیں بناتے، بس وہ زائدہ آ گیا ہے اس کے بعد جو ہوگا اسم اس کو بنا دے جو وہ ترکیب کے اندر بن رہا ہے ڈائریکٹ ہی۔ جس طرح یہاں پر مثل ہی ہے تو یہ مضاف الیہ مل کر یہ لیسا کی خبر ہوگا، لیسا کی خبر مقدم بنے گا، تو اس کو ہم اس طرح ہی بنا دیں گے، یعنی اس کو جار مجرور کر کے اس کے بعد ظرف مستقر وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پر بتاتا چلوں کہ قرآن کریم میں جو حروف یعنی کہ اس طرح کے آگے ہیں کہ جن کو زائد کہا جاتا ہے، تو قرآن کریم کی تکریم میں اس کے احترام میں علماء نے لکھا ہے ان کو زائد نہیں کہنا چاہیے بلکہ ان کو صلہ کہنا چاہیے۔ تو کاف صلہ کہہ لیں، مثل مضاف حاضمر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر حاضمر کا مرجع ذاتی باری تعالی ہے، یہ مضاف الیہ مل کر لیسا کی خبر مقدم، شیء لیسا کا اسم لیسا فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ عبارت ہے
ومنذ لابتداء الغایتی فی الزمان الماضی، واو نئے جملہ شروع میں آئی استینافیہ، اور اگر پیچھے والے حروف جارہ پر ان کا عطف کرنا ہو تو پھر یہ عاطفہ. مز مراد لفظ معطوف لہ، واو عاطفہ، منذ مراد لفظ معطوف لہ، معطوف مل کر یہ مبتدا. لام جارہ ابتداء الغایتی، دو اسم اکٹھا ہے، پہلے نکرہ دوسرا معرفہ، تو مضاف لہ بنتے ہیں، تو یہ مضاف لہ ہو گئے. لیکن آگے بھی ان کا تعلق ہے تو وہ ملا لیتے ہیں. ابتدا چونکہ یہاں پر مصدر ہے باب افتعال سے، تو یہ مصدر مضاف، الغایت اس کا مضاف لہ. فی حرف جار الزمان الماضی، دو اسم اکٹھا ہے، دونوں معرفہ ہیں تو یہ موصوف سے بنتے ہیں اکثر طور پر. تو الزمانی موصوف، الماضی یہ شبہ جملہ اسم ہو کر صفت موصوف سے مل کر یہ فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوں گے مصدر کے. ابتدا مصدر اپنے مضاف لہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اب یہ ظرف مستقر ہوں گے ثابتتان کے یا ثابتان کے. ثابتتان کے کریں تو ثابتتان صیغہ صفت، تثنیہ کی صیغہ اسم فاعل کا، ہما ضمیر اس میں اس کا فاعل راجع بس ہوئے مبتدا یعنی کہ موز منذ، اور صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کے بعد ہے ناؤ ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن. یہاں تک ایک جملہ ہے. تو اس میں ناؤ کے بارے میں قاعدہ ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ ما بعد کی طرف مضاف ہوگا، اور پھر اگر ما بعد اس کے جملہ آ جائے تو اس کو مراد اللفظ کہہ کر مفرد بناتے ہیں. یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی جاری ہوگا جو پیچھے پڑھ رکھا ہے ہم نے، بار بار آیا، اس کی ترکیب آئیں کہ ای حرف تفسیر کے بارے میں، کہ اس سے پہلے بھی اگر مفرد ہو اور اس کے بعد بھی مفرد ہو تو وہاں پر ان کو مبدل منہ بدل بناتے ہیں. تو یہاں پر اس کا جو ماقبل ہے یہ ایک جملہ ہے، اس کو ہم نے مراد اللفظ کہنا مجبوری ہے کیونکہ نہ وہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتا. جب ہم اس کے ماقبل کو کہیں گے تو یہ مفرد ہو جائے گا. اب جب یہ مفرد ہو گیا تو ای کا ما بعد اگر ہم جملہ ہی رکھتے ہیں تو پھر خرابی لازم آئے گی کہ ای جو ہے یہ مفرد کی تفسیر کر رہا ہے جملہ کے ساتھ، جبکہ یہ بھی ایسے نہیں ہوتا. جبکہ ای تفسیر کرتا ہے مفرد کی مفرد کے ساتھ یا جملے کی جملہ کے ساتھ. تو جب ہم نے ای کے ماقبل کو مفرد بنا لیا جو کہ مجبوراً بنانا پڑا، تو اب ای کے بعد کو بھی مفرد بنانا پڑے گا تاکہ وہ دوسرا مسئلہ بھی درست ہو جائے. تو اس طرح ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، یہ یہاں تک مراد لفظ مبدل منہ. ای حرف تفسیر ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن، یہاں تک مراد لفظ بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناؤ کا مضاف لہ، ناؤ مضاف اپنے مضاف لہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف مثال ہما کی. مثال مضاف، ہما ضمیر مضاف لہ راجع بس ہوئے موز منذ، وہ مضاف لہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمیہ خبریہ. مثال کے الگ سے ترکیب کریں تو ما رأیتہ مز یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، تو اس میں ما یہ نافیہ ہے، رأیتو را سے ماضی کا صیغہ واحد متکلم تازمیر البارز، اس میں اس کا فاعل، ضمیر جو ساتھ لگی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل مفعول بہ. مز جارہ یومی مضاف، الجمعۃ مضاف لہ، مضاف لہ مل کر یہ مز کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف لہ او عاطفہ. منذ یہ جارہ، یوم الجمعۃ اسی طرح مضاف لہ ہو کر یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف لہ معطوف مل کر یہ ظرف لغو. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یہ جو ترکیب اب کی ہے یہ مولوی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جبکہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر ترکیب الگ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی ترکیب درست ہے جو انہوں نے خود کی ہے، کہ اس لیے کہ یہاں پر دو مثالیں دینا مقصود ہیں، مز کی بھی اور منذ کی بھی. تو ان کے نزدیک اگر ترکیب کریں تو وہ اس طرح ہو جائے گی ما رأیتہ یہ فعل فاعل مفعول، مز یوم الجمعۃ یہاں تک بس یہ ظرف لغو ہو گیا. یہ پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الگ. اس کے بعد او بمعنی واو ہے، اس کے بعد آگے ما رأیتہ مقدر ہے، پھر منذ یوم الجمعۃ اسی طرح ما رأیتہ فعل فاعل مفعول اور منذ یوم الجمعۃ یہ ظرف لغو ہو کر یہ پھر الگ جملہ ہو جائے گا. آگے جملہ ہے ای ابتداء عدم رؤیت ایہ کان یوم الجمعۃ الی الآن. ای حرف تفسیر ابتداء مضاف، عدمی پھر مضاف، رؤیتی یعنی کہ یہ پیچھے قاعدہ بتایا تھا کہ کچھ اسماء اکٹھے آئیں، ان میں پہلے سارے نکرہ ہوں، اس کے بعد معرفہ آئے تو وہ سارے آپس میں مضاف لہ بنتے ہیں. تو اسی قطع تھی ابتداء مضاف، مصدر بھی ہے مضاف ہے، عدمی یہ مضاف لہ پھر مضاف، رؤیت یہ مضاف لہ پھر مضاف. آگے یا ضمیر جو ہے نا یہ آخر میں اس میں معرفہ آیا تو یہ سارے اس لیے پیچھے مضاف لہ ہو رہے ہیں.
تو یہ یا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے. رویت بھی مصدر ہے, مضاف اور یا ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے. ایاہو جو ہے نا یہ ضمیر ہے, ضمیر منصوب منفصل, اور ضمیر منصوب منفصل کی پہچان انتہائی آسان ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ایا آتا ہے, اس کو کہتے ہیں حرف تخصیص. تو یہ رویت مصدر کا مفعول بہ ہے. رویت مصدر اپنے مفعول بہ اور مضاف الیہ سے مل کر یہ عدم کا مضاف الیہ, عدم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ابتداء مصدر کا مضاف الیہ, ابتداء مصدر اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا و ضمیر اس میں اس کا اسم راجع وسوء مبتدا. یوم الجمعتی مضاف الیہ مل کر اس کی خبر. الی حرف جار الآن مجرور جار مجرور مل کر ظرف لغو. فعل ناقص اپنے اسم خبر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر. آگے ہے وقت تکونانی بمعنی جمیل مدتی واو عاطفہ قد برائے تحقیق مع تقلیل. تکونانی فعل از افعال ناقصہ مضارع کا صیغہ ہے تثنیہ مؤنث غائب. الف ضمیر اس میں اس کا اسم. با جارا معنی مضاف جمی مضاف الیہ پھر مضاف المدتی مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ معنی کا مضاف الیہ معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ با جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ثابتہ تعینی کے. ثابتہ تعین اس لیے نکالا کیونکہ پیچھے مؤنث ہے تو یہ بھی مؤنث, پیچھے تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ. تو ثابتہ تعینی صیغہ صفت ہے, اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل راجع ہوئے فعل ناقص کا اسم. صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین ای جمیع مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یومان. تو ناو مضاف ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین مراد لفظ مبدل منہ ای حرف تفسیر جمیع مدتی انقطاع رؤیتی ایاہ یومان. مراد لفظ بدل مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ناو کا مضاف الیہ. ناو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا موصوف مثال ہما کی. مثال مضاف ہما ضمیر مضاف الیہ راجع بسوء موضوع منصوب یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ. الگ سے ترکیب کریں تو ما نافیہ رأیتہ یہ اسی طرح فعل فاعل مفعول بہ ہا ضمیر اس میں مفعول بہ. مذ جارا یومینی مجرور یہ جار مجرور مل کر معطوف ہے اور حرف عطف منذ جارا یومینی مجرور جار مجرور مل کر یہ معطوف معطوف ہے معطوف مل کے یہ ظرف لغو. فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مفسرہ. یہاں پر بھی پیچھے جس طرح ترکیب کی اسی طرح یہاں پر بھی دو ترکیبیں پھر کریں گے ہم. ما رأیتہ منذ یومین تک ایک ترکیب, پھر او بمعنی واو آگے پھر الگ نکال لیں ما رأیتہ یہ فعل فاعل مفعول منذ یومین یہ ظرف لغو یہ الگ جملہ. اس کے بعد ای حرف تفسیر جمیع مضاف مدتی مضاف الیہ پھر مضاف انقطاع مضاف الیہ پھر مضاف رویت مصدر مضاف الیہ پھر مضاف یا ضمیر مضاف الیہ. رویت کا یہ مضاف الیہ ہے. ایاہو اس کا مفعول بہ ہے. یہ بالکل پیچھے جو ترکیب آئی تو اسی طرح ہی ہے یہ بھی. رویت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور مفعول بہ سے مل کر انقطاعی مضاف کا مضاف الیہ. یہ مضاف الیہ مل کر مدت کا مضاف الیہ. مدتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جمیع کا مضاف الیہ. جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا. یومانی خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ مفسرہ. عبارت ہے وہ ربا للتقلیل واو استنافیہ یا عاطفہ. ربا مراد لفظ مبتدا للتقلیل جار مجرور ظرف مستقر متعلق ثابتۃ کے ثابتۃ شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمی خبریہ. آگے ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ واو حرف عطف لا یکون فعل از افعال ناقصہ مجرورھا مضاف الیہ مل کر یہ فعل ناقص کا اسم. الا حرف استثناء نکرۃ موصوف موصوفۃ یہ اس کی صفت شبہ جملہ اسمیہ ہو کر موصوف سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب ترکیب جلدی کر رہا ہوں کیونکہ قواعد سارے ہم نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس لیے شارٹ ترکیب کروا رہا ہوں. آگے ہے ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضی. اس کی بالکل وہی ترکیب ہے. واو حرف عطف لا یکون فعل افعال ناقصہ متعلقہ مضاف الیہ مل کر فعل ناقص کا اسم. الا حرف استثناء فعلا موصوف ماضیا شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت موصوف سے مل کر یہ مستثنیٰ مفرغ ہو کر یہ فعل ناقص کی خبر. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ناو ربا رجل کریم لقیتہ. ناو مضاف پہلی ترکیب جو ہوتی ہے ناو مضاف ربا رجل کریم لقیتہ مراد الاسم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا محذوف مثال ہوگی. مثال مبتدا یہ خبر جملہ اسمی خبریہ. پھر اگر الگ سے ترکیب کریں تو ربا حرف جار رجل موصوف کریم شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت یعنی کریم صفت مشبہ اس میں وزمیر اس کا فاعل یہ پھر شبہ جملہ اسمی ہو کر یہ صفت موصوف سے مل کر ربا کا مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو مقدم ہوا لقیتہ فعل کے لیے.
لقیت فعل تازمیر بارز اس میں اس کا فعل حاضمیر اس کا مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے وقد تدخل علی الضمیر المبہم واو حرف عطف قد برائے تحقیق مع التقلیل تدخل فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب علی اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل علی حرف جار الضمیر المبہم یہ دو اسم معرفہ اکٹھے ہے موصوف سے بنے گا ضمیر موصوف المبہم یہ شبہ جملہ اسم کا صفت موصوف سے مل کر علی جار کا مجرور جار مجرور مل کر ظرف لو فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. آگے ہے ولا یکون تمجیزہ الا نکرۃ موصوفۃ یہ بھی بالکل پہلے والے جملے کی طرح ہی ہے کہ ولا یکون فعل افعال ناقصہ واو عاطفہ ہے لا یکون فعل افعال ناقصہ تمجیزہ مضاف ظرف مل کر یہ اس کا اسم الا حرف استثناء نکرۃ موصوف موصوفۃ یہ شبہ جملہ اسم کا صفت موصوف سے مل کر یہ استثناء مفرغ ہو کر یہ خبر ہے فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. تو یہاں پر مستثنیٰ مفرغ کی 3 ترکیبیں ہم نے کی ہیں تو مستثنیٰ مفرغ کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی شرائط کیا کیا ہیں. تو مستثنیٰ مفرغ بننے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ مستثنیٰ الا کے بعد ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ کلام غیر موجب ہو. کلام غیر موجب ہوتا ہے جو نفی نہیں استفہام پر مشتمل ہو. تو یہاں پر بھی لا آیا پیچھے تو یہ نفی پر ہے تو یہ کلام کیا ہے غیر موجب ہے. دوسری شرط تھی کہ کلام غیر موجب ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ عبارت میں مذکور نہ ہو. تو یہاں پر یہ جو 3 ہم نے مثالیں پڑھی ہیں کہ ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ ولا یکون متعلقہ الا فعلا ماضیا اور ولا یکون تمجیزہ الا نکرۃ موصوفۃ. یہاں پر تینوں مثالیں جو 3 شرطیں تھیں تینوں کی تینیں پائی جا رہی ہیں. پہلی شرط تھی کہ مستثنیٰ الا کے بعد ہو پائی جا رہی ہے. پھر دوسری شرط تھی کہ کلام غیر موجب ہو وہ بھی پائی جا رہی ہے. تیسری شرط تھی کہ مستثنیٰ منہ عبارت میں مذکور نہ ہو یہاں پر بھی مذکور نہیں ہے. تو مستثنیٰ منہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مستثنیٰ کو نکالا گیا ہو. جس سے مستثنیٰ کو نکالتے ہیں اس کو مستثنیٰ منہ کہتے ہیں اور جس سے وہ مستثنیٰ منہ جو ہے وہ معنی کے لحاظ سے متعدد ہوتا ہے اور ان کی جنس بھی ایک ہوتی ہے. تو یعنی کہ وہ مستثنیٰ منہ یہاں پر معذوف ہے وہ نکالنا پڑتا ہے. جس طرح اگر یعنی کہ یہاں پر جو پہلا جملہ تھا کہ ولا یکون مجرورھا الا نکرۃ موصوفۃ تو اس کا اگر ہم مستثنیٰ منہ نکال کر ترجمہ کریں تو وہ اس طرح بن جائے گا کہ ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ اور ان کی جنس بھی کیونکہ ایک ہوتی ہے. تو یہاں پر کوئی اسم جو ترجمہ کیا ہے نا یہ مستثنیٰ منہ معذوف ہے یہاں پر کہ ولا یکون مجرورھا کہ ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ. اگر جو جملہ رہے گا اس کی ترکیب کرتے ہیں تو وہ ہے ناو ربہ رجلا جوادا لقیتہ. تو اس کی پہلی ترکیب ناو مضاف ربہ رجلا جوادا لقیتہ مراد الاسم مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ خبر مبتدا معذوف مثالوں کی مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر جملہ اسمی خبریہ. اگر الگ سے ترکیب کریں تو ربہ حرف جار حاضمیر مجرور متصل مبہم ممیز اس کو ضمیر مجہول بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا یہ کسی کی طرف لوٹتی نہیں ہے تو اسی کو مبہم یا مجہول کہتے ہیں. تو یہ ممیز رجلا موصوف جوادن صفت مشبہ اس میں وضمیر فاعل راجع بس ہوئے موصوف یعنی یہ شبہ جملہ اس میں کر صفت موصوف صفت مل کر یہ تمیز ممیز تمیز مل کر یہ ربہ حرف جار کا مجرور یہ جار مجرور مل کر ظرف لو مقدم لقیتہ فعل کے لیے لقیتہ فعل اسی طرح فعل فاعل مفعول به اور ظرف لو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اب ترکیب کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں. تو پہلا جملہ تھا والکاف للتشبیہ تو اس کا ترجمہ کاف تشبیہ کے لیے ہے. اس کی مثال زید کالاسد کی مثل میں ہے. پھر زید کالاسد کا الگ سے ترجمہ ہے کہ زید شیر کی طرح ہے. اگلا جملہ تھا وقت تکون زائدۃ تو اس کا ترجمہ ہے کہ تحقیق کبھی کاف زائدہ ہوتا ہے. آگے تھا نا قولی تعالی لیس کمثلہ شیء تو کاف زائدہ کی مثال اللہ تعالی فرمان یعنی لیس کمثلہ شیء کی مثل میں ہے. پھر لیس کمثلہ شیء کی ترجمہ ہے کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں. جملے کا ترجمہ ہے کہ مز اور منذ زمانہ ماضی میں ابتدائی غائب کے لیے ہیں. پھر اس کی مثال ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ یعنی ابتداء وعدم رؤیتی یہو کانا یوم الجمعۃ الی الآن کی مثل میں ہے. پھر الگ سے ترجمہ کریں تو الگ سے جو ترکیب کی تھی کہ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے. آگے آئی کے بعد والا حصہ جو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ یعنی اس کو میرے نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن سے لے کر اب تک ہے. پھر اس کے بعد آگے جملہ تھا کہ وقت تکونانی بمعنی جمیل مدت تو اس کا ترجمہ ہے اور کبھی کبھی مز منذ پوری مدت بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کی مثال جیسے ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین یعنی جمیع مدت انقطاع رؤیتی یہو یومان کی مثل میں ہے. اس پہلے جملہ کا ترجمہ ہے کہ ما رأیتہ منذ یومین او منذ یومین کہ میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا.
اس کے بعد آگے جو ای کے بعد والا جملہ تھا جمیع مدت انقطاع رؤیتی یا جو معنی اس کا ترجمہ ہے یعنی اسے میرے نہ دیکھنے کی کل مدت 2 دن ہے۔ آگے وربا للتقلیل کا ترجمہ ہے، ربا تقلیل کے لیے ہے، ولا یکن مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، اس کا ترجمہ ہے کہ اور ربا کا مجرور کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ، ولا یکن متعلقہ الا فعلا ماضیا، اس کا ترجمہ ہے کہ ربا کا متعلق کوئی فعل نہیں ہوتا مگر فعل ماضی۔ ناو ربا رجل کریم لقیتہ کا ترجمہ ہے کہ تقلیل کی مثال ربا رجل کریم لقیتہ کی مثل میں ہے۔ ربا رجل کریم لقیتہ کا ترجمہ ہے کہ شریف لوگ کم ہے کہ جن سے میں نے ملاقات کی۔ وقد تدخل علی الضمیر المبہم کا ترجمہ ہے کہ تحقیق کبھی ربا ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے۔ ولا یکن تمجیزہ الا نکرۃ موصوفہ کا ترجمہ ہے باقی تمجیز کوئی اسم نہیں ہوتا مگر نکرہ موصوفہ۔ پھر اس کی مثال ربہ رجل جواد لقیتہ کی مثل میں ہے، ترجمہ ہے کہ سخی لوگ بہت کم ہیں کہ جن سے میں نے ملاقات کی۔ اب مزید مسائل کو دیکھتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے پہلا حرف جار پڑھا تھا وہ تھا کاف۔ تو کاف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کاف اسمی اور کاف حرفی۔ کاف اسمی جو ہوتا ہے وہ مثلو کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس پر حرف جار داخل ہو سکتا ہو۔ اور اس میں پھر اختلاف ہے کہ اخفش اور فارسی کے نزدیک یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ یعنی کہ ان کے نزدیک کاف اکثر طور پر مثلو کے معنی میں ہوتا ہے، جبکہ باقی جو نحوی حضرات ہیں محققین جو ہیں خاص کر سیبویہ ان کے نزدیک جو کاف اسمی ہے یہ نہیں ہوتا، مگر کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے کہ وہاں پر اس کو حرفی مراد ہی نہ لیا جا سکے تو وہاں پر کہتے ہیں کہ بضرورتاً اس کو اسمی قرار دیا جائے گا۔ مثلا کہ کاف آ گیا ہے، اس سے پہلے کوئی اور حرف جار آ جائے تو اب جار پر تو داخل نہیں ہو سکتا، اب وہاں پر مجبوری ہے کہ اس کاف کو اسمی قرار دے کر اس پر یعنی اسم پر پھر حرف جار کا دخول کیا جائے۔ تو اس صورت میں یعنی کہ سیبویہ اور باقی محققین کے نزدیک کاف جو اسمی ہے یہ بہت ہی کم ہے، کبھی کبھی مجبوری بن جائے تو اس صورت میں یہ پھر کاف اسمی ہوتا ہے، ورنہ یہ حرفی ہوتا ہے۔ پھر جو کاف حرفی ہے وہ 5 معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے 2 کو مصنف صاحب نے ذکر کیا اس کتاب کے اندر کہ کاف تشبیہ کا اور کاف زائدہ۔ تو کاف تشبیہ کا کیا ہوتا ہے کہ کس چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال دی کہ زید کل اسد، کہ زید شیر کی طرح ہے، تو اس میں تشبیہ دے دی گئی۔ تو کاف تشبیہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کاف کا جو مدخول ہے وہ ہے اسد یعنی شیر، تو اس نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ اس کے مدخول کے ساتھ کسی اور چیز کو تشبیہ دی گئی، اور وہ کس کو دی گئی؟ وہ زید کو دی گئی۔ جہاں پر تشبیہ ہوگی وہاں پر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ یعنی جس کو تشبیہ دی گئی، دوسرا مشبہ بہی یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تیسرا حرف تشبیہ یعنی وہ حرف جس کے ذریعے تشبیہ دی گئی، اور چوتھی چیز ہوتی ہے وجہ شبہ یعنی جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی۔ تو یہ 4 چیزیں مذکور ہوتی ہے جہاں پر بھی تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو ان میں پھر جو وجہ شبہ ہے وہ کبھی کبھی مذکور ہوتی ہے اور کبھی وہ معذوف ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم نے مثال پڑھی ہے زید کل اسد، اس میں اگر دیکھیں تو زید مشبہ ہے کہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر الاسد، اسد جو شیر ہے یہ مشبہ بہی ہے کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے زید کو۔ پھر کاف اس میں حرف تشبیہ ہے، اور شجاعت اس میں وجہ شبہ ہے جو کہ معذوف ہے، کہ یعنی کہ جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بہادری ہے، کہ زید کے بہادر ہونے کی وجہ سے اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی۔ تو پھر جو مصنف صاحب نے یہاں پر دوسرا معنی بیان کیا کہ بعض زیادت کے لیے ہے، کہ زیادت کا معنی پیچھے بھی ذکر ہوا تھا کہ کسی معنی کے لیے نہ ہونا اس کو زیادہ کہتے ہیں، یا جس کو اگر کلام سے گرا بھی دیا جائے تو کوئی معنی میں تبدیلی نہ آئے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال دی کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پر اگر کاف کو ہم زیادہ قرار نہ دیں، کوئی اور معنی یعنی معنی دار بنائیں، تو اس صورت میں پھر معنی میں بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ ان 2 کے علاوہ کاف تعلیل کے لیے آتا ہے، استعلاء کے لیے آتا ہے، اور مبادرت کے لیے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا موز اور موضوع کا بیان۔ تو موز اور موضوع 2 غرضوں کے لیے کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ زمانہ ماضی میں کسی کام کی ابتدائی مدت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، جس طرح ہم نے مثال پڑھی کہ ما رأیتہ مذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، کہ میں نے اس کو جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا۔ مطلب کیا کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جو ہے وہ جمعہ کے دن سے ہے، کہ یعنی اس نے بتایا کہ کام کی ابتدائی مدت ہمیں بتا دی کہ جو نہ دیکھنے کی مدت ہے وہ کب سے ہے؟ وہ جمعہ کے دن سے ہے۔ اس کی دوسری غرض یہ ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی کل مدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ما رأیتہ مذ یومین، کہ میں نے اسے 2 دن سے نہیں دیکھا۔ تو اس نے یہاں پر اب کل مدت بیان کر دی ہے کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی کل مدت کتنی ہے؟ وہ 2 دن ہے، کہ ما رأیتہ مذ یومین
तो मुझ हो या मुंज हो, दोनों का तर्जमा फिर एक ही होगा। तो माना एक ही बनेगा कि मैंने उसको 2 दिन से नहीं देखा, तो यानी मेरे उसे न देखने की कुल मुद्दत 2 दिन है, तो यहाँ पर इसने कुल मुद्दत बयान कर दी। तो इन 2 गर्ज़ों के लिए कलाम अरब में मौज़ू और मंज़ू आते हैं। आखिरी जो हमने हर्फ़ जार पढ़ा था वो था रुब्बा। तो रुब्बा के बारे में मुसन्निफ़ साहब ने 5 बातें बयान फरमाई हैं कि रुब्बा तकलील के लिए होता है, यानी कमी का माना देने के लिए आता है। दूसरी कि ये कलाम के शुरू में होता है। फिर इसका जो मजरूर है वो नकरा मौसूफ़ा होता है। चौथी चीज़ बयान फरमाई कि रुब्बा का मुताल्लक सिर्फ फ़ेल माजी होता है, यानी कि इसमें कोई और फ़ेल इसका मुताल्लक नहीं बन सकता, सिर्फ फ़ेल माजी। जैसे उसकी मिसाल दी थी कि रुब्बा राजुलिन करीमिन लकीतुहु, तो इसमें लकीतु फ़ेल माजी है। 5वीं चीज़ बयान फरमाई कि रुब्बा कभी ज़मीर मुबहम पर दाखिल होता है और इसकी तमयीज़ जो है वो सिर्फ नकरा मौसूफ़ा होती है। तो उसकी मिसाल दी जैसे रुब्बाहु राजुलन जवादन लकीतुहु, तो इसमें रुब्बा जो है ये ज़मीर मुबहम पर दाखिल हुआ और इसकी जो तमयीज़ है ये नकरा मौसूफ़ है राजुलन। तो इसके साथ ही आज के इस सबक का इख्तिताम हुआ। इंशाअल्लाह नए सबक के साथ हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।